بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ معزز سامعین، آج اعتکاف کی فضیلت اور جو اس کے فوائد اور حکمتیں ہیں، انشاءاللہ ہم اس حوالے سے کچھ دینی تعلیمات سمجھیں گے، کیونکہ کل 20واں روزہ ہے اور کل انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے جو منتخب کردہ لوگ ہیں انشاءاللہ وہ اعتکاف کے لیے آئیں گے۔ تو آج میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ اعتکاف کی فضیلت اور اس کی حکمتیں عرض کی جائیں، تاکہ ہمارے مسلمانوں میں جو سال کے بعد 10 دن کی یہ عبادت ہے، تو زیادہ لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس عبادت میں ضرور وہ شامل ہوں۔ اور ویسے بھی عبادت یا نیکی کوئی بھی جب آپ کو کرنے کا موقع ملے تو یاد رکھیے کہ کبھی بھی تاخیر نہ کریں۔ کبھی بھی زندگی میں کبھی کوئی نیکی، کوئی عبادت کرنے کا موقع ملے تو یوں سمجھیں کہ یہ میری زندگی کی آخری نیکی ہے، میری زندگی کی آخری عبادت ہے، اس کے بعد نہ جانے موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا اسی حوالے سے کہ نماز پڑھتے ہو تو یوں پڑھا کرو جیسے تمہاری زندگی کی آخری عبادت ہے، نماز ہے، اس کے بعد تمہیں موقع نہیں ملے گا۔ تو یہ روزے ہیں، پھر اعتکاف ہے، تو موقع دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، صحت تندرستی دی ہے، فرصت کے لمحات بس ہم نے خود نکالنے ہیں اور اس عبادت میں ہم نے بھی شامل ہونا ہے انشاءاللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول مبارک یہی تھا کہ آپ ہر رمضان آخری عشرے میں 10 دن کا اعتکاف فرماتے تھے، اور اگر کسی وجہ سے جیسے جہاد میں آپ نے جانا ہوتا تو اعتکاف اگر کسی سال نہ ہوتا تو آئندہ سال پھر آپ 20 دن کا اعتکاف کرتے تھے، تاکہ وہ پچھلے جو 10 دن کا اعتکاف رہ گیا وہ بھی اس میں شامل ہو جائے۔ اور جس سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا تھا۔ یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ جیسے آپ نماز جنازہ کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ یہ فرض کفایہ ہے، یعنی کچھ لوگ اگر ادا کر لیتے ہیں تو سارے علاقے کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے، ایسے ہی اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی علاقے کے چند لوگ، محلے کے، گلی کے چند لوگ بھی اگر اپنی متعلقہ مسجد میں اعتکاف کر لیتے ہیں تو باقی سب کی طرف سے ادا ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہمیں یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ چند لوگ اگر یہ اعتکاف کرتے ہیں تو بقیہ کی طرف سے یہ سنت موقدہ ادا ہو جاتی ہے، تو اسی پر نہیں رہنا چاہیے کہ چلیں وہ جو بابا جی ہیں وہ فلاں نوجوان ہیں تو انہوں نے کر لیا تو ہماری طرف سے بھی ادا ہو گیا۔ ہر بندے میں یہ شوق ہو کہ میں دوسروں کی طرف سے ادا کروں، یعنی یہ سنت مجھ سے ادا ہو جائے، اس سنت کا ثواب مجھ سے، کیونکہ باقی لوگ گناہ گار ہونے سے تو بچ گئے، لیکن عبادت کا جو ثواب ہے، اجر ہے، وہ تو اسی کو ملے گا نا جس نے اعتکاف کیا ہوتا ہے۔ اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور اس کے لیے ایسی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جو تمام نیک عمل کرنے والوں کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ مثلا عام حالات میں بندہ جاتا ہے، کسی غریب کا حال پوچھ لیتا ہے، بیمار کا حال پوچھ لیا تو یہ ثواب کے کام ہیں، کسی جنازے میں شرکت کر لی ثواب کا کام ہے، اور ویسے بندہ کسی کے لیے کوئی فلاح کے
اور ان کی ضرورت کے کام کرتا رہتا ہے تو یقیناً یہ ثواب اور اجر کے کام ہیں۔ اب اعتکاف کرنے والا یہ سارے کاموں سے تو رہ گیا، نہ وہ کسی کی غریب کی مدد کرنے کے لیے جا سکتا ہے، نہ وہ کسی مریض کی عیادت کے لیے جا سکتا ہے، نہ وہ کسی جنازے کے لیے کہیں جا سکتا ہے۔ لیکن حضور نے کیا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا کہ باہر والے لوگ جتنے نیک کام کر کے وہ جو لے رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو اعتکاف کی حالت میں عطا فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ اس نے کام نہیں کیا ہوتا، یہ اس کے اجر و ثواب کا حصہ اس کو مسجد کے اندر ہی مل جاتا ہے۔ اور حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ خلوص نیت کے ساتھ جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں، اس لیے ہمیں دوسروں پر نہیں چھوڑنا چاہیے کہ وہ بیٹھ گئے تو سنت ادا ہو گئی، سنت خود ادا کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ اور عام دنوں کے اگر کوئی بندہ اعتکاف کرتا ہے رمضان سے ہٹ کے عام دن میں، تو اس عام اعتکاف کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت ارشاد فرمائی کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے 1 دن کا اعتکاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے۔ اب ایک خندق کتنی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جتنا مشرق اور مغرب کا درمیانی فاصلہ ہے اتنی ایک خندق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس 1 دن کا اعتکاف کرنے والے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے، یعنی دوزخ سے اس قدر دور کر دیتا ہے اس بندے کو۔ یہ عام دنوں کے اعتکاف کی بات ہے۔ ماہ رمضان میں تو جو نفل کا ثواب ویسے ہی فرض کے برابر ہو جاتا ہے، اور فرض کا ویسے ہی 70 گنا اضافے کے ساتھ بندے کو دیا جاتا ہے، تو اس میں تو اور بھی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر موقع دیا ہے، صحت تندرستی قائم رکھی ہے، تو یہ اجر و ثواب کا جو عمل ہے اس میں ضرور اپنا حصہ شامل کرنا چاہیے۔ خواتین کے لیے بھی بالکل اجازت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب بیان کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کے آخری 10 دن میں اعتکاف کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ حکم الہی کے مطابق آپ کا وصال ہو گیا تو اس کے بعد آپ کی ازواج و مطہرات بھی اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو مرد ہیں وہ اپنے کسی بھی مسجد میں اور جامع مسجد کا انتخاب کیا جائے تو زیادہ اس میں فضیلت ہے، تو اس میں اعتکاف کریں گے۔ اور خواتین اپنے گھر میں عام جو ایک جگہ بنی ہوتی ہے نماز پڑھنے کی، وہی ان کی مسجد بیت کہلاتی ہے، ایک گھر کی مسجد کہلاتی ہے، وہیں پہ اعتکاف کریں گی۔ اب ہم تھوڑے سے اس کے فوائد دیکھیں کہ یہ تو فضیلت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ، پھر میں نے 2 قسم کی فضیلتیں بھی بتائیں آپ کو۔ اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے اس کے فوائد ہیں، حکمتیں ہیں۔ مثال کے طور پہ بندہ اگر عام روزہ بھی رکھا ہو، رمضان کے دنوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ زیادہ بولنے کی بندے کو عادت ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی فضول کام کرنے کی اس کو عادت ہوتی ہے، موبائل میں زیادہ بزی رہنے کی اس کو عادت ہوتی ہے، وقت پاس کرنے کے لیے کوئی مووی دیکھنے بیٹھ جاتا ہے، یا یوں ہی دوستوں کے ساتھ نہر پہ چلے گئے، کسی اور جگہ چلے گئے، چلیں 2-4 گھنٹے ٹائم گزر جاتا ہے اس طرح کی۔ لیکن اعتکاف کرنے سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ کم از کم بندہ فضول کاموں سے بچا رہتا ہے۔ ادھر بیٹھ کے کم از کم وہ جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو فضول ایسے چلیں گناہ کے کام نہیں ہیں لیکن ثواب کے کام بھی نہیں ہیں، ان کاموں میں سارا دن رہتا ہے، تو کم از کم ان کاموں سے بچ کے جو مسجد میں بیٹھا رہے گا، خالی اگر آپ آتے ہیں، آپ ابھی جیسے آپ تشریف لائے مسجد میں، تو سنت اعتکاف کی نیت کر کے یہاں پہ بیٹھیں، جتنی دیر بیٹھیں گے کچھ بھی نہ پڑھیں، خالی بیٹھنے کا ہی بندے کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو اعتکاف والا تو ہر وقت پھر اس ثواب کا حقدار بن رہا ہوتا ہے۔ اچھا، ایک فائدہ اس کو یہ حاصل ہوتا ہے کہ فضول کاموں سے بچا رہتا ہے بندہ، گناہوں سے بچا رہتا ہے، بری سنگتوں سے بندہ بچا رہتا ہے جی۔ قرآن عزیز کی تلاوت ہے، ذکر و فکر ہے، یہ بندے کو موقع ملتا ہے ان چیزوں کا، تو یہ فوائد ہیں بہت سارے۔ اس کے علاوہ اسے ایک وہ مجلس اور وہ حلقہ اس بندے کو نصیب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے مختلف ڈیوٹیاں ان کی لگی ہیں،
کوئی لوگ ہیں فرشتے ہیں جو صرف بارش برسانے کے لیے، کچھ ہیں روح قبض کرنے کے لیے، کچھ ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کو تقسیم کرنے کے لیے. ایسے ہی کچھ فرشتے ایسے ہیں ان کی صرف ڈیوٹی یہ ہے کہ زمین پہ جاؤ اور جہاں پہ لوگ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں نا، تم ان کے نام لکھ کے اس مجلس کے اس حلقے کے نام لکھ کے میرے پاس لاؤ. وہ فرشتے روئے زمین پہ گشت کر کے پھر اس حلقے کو ڈھونڈ لیتے ہیں جہاں پہ چند لوگ مل کے اللہ کا ذکر کر رہے ہوں. وہ ذکر الہی بھی ہو سکتا ہے، وہ ذکر مل بیٹھ کے قرآن کی اجتماعی طور پہ تلاوت ہو رہی ہے، وہ ذکر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ تسبیحات پڑھ رہے ہیں، وہ ذکر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مل کے لوگ آپس میں کوئی دینی معاملہ ہے وہ سمجھ رہے ہیں، یعنی جس میں اللہ کی یاد ہوتی ہے. تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے وہ محفل ڈھونڈ لیا، حلقہ ڈھونڈ لیا ہے کہ جو لوگ صرف تیرا ذکر کر رہے تھے. تو اعتکاف والے جو لوگ ہوتے ہیں، اگرچہ ایک بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، ایک بندہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے اپنے ذکر کر رہے ہیں یا وہ اکٹھے ہو کر رہے ہیں. باہر سے کوئی بندہ اگر جب بات کرے گا تو وہ یہ تو نہیں کہے گا کلے کلے بیٹھ کے ذکر کر رہے سن، وہ تو یہی کہیں گے مسجد میں بیٹھ کے لوگ عبادت کر رہے تھے. تو یوں ایک حلقے کی وہ بھی شکل بنتی ہے. تو اس حلقے اور مجلس کو بھی پانے کا بندے کو موقع مل جاتا ہے جسے فرشتے اسپیشل طور پہ اللہ کی طرف سے ڈھونڈنے آتے ہیں. اور پھر اجتماعی طور پر جتنے بھی آپ مسجد میں دیکھتے ہیں کہیں بھی بیٹھے ہوں لوگ، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یار ہم کوئی دن میں یا رات میں ایک وقت ایسا خاص کر لیں کہ ہم مل کے اس میں نہ ذکر کریں، اجتماعی دعا کریں. تو اجتماعی دعا کی بھی بڑی برکت ہے کہ جہاں پہ کچھ لوگ مل کے بیٹھتے ہیں اجتماعی دعا کرتے ہیں تو چلیں اس میں ایک گناہ گار ہے دوسرا گناہ گار ہے، سارے گناہ گار تو نہیں ہوتے. اور اللہ کے گھر میں بیٹھ کے 10 دن کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیا تو وہ تو سارے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں. چلیں بندہ میرے جیسا بندہ کہتا ہے کہ یار میں کڑے کم دا، لیکن میرے ساتھ والا ہو سکتا ہے کہ اللہ کا مقبول بندہ ہو، اس کی زبان سے کوئی لفظ نکلیں، اس کی ادا اللہ کو پسند آ جائے تو اس کی وجہ سے بقیہ لوگوں کی بھی بخشش ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ایک بندے کو اس میں فائدہ ملتا ہے. اور دیکھیں جی سب سے بڑی بات تو میں سمجھتا ہوں ہمارے دروازے پہ 1-2 دن کوئی بندہ چکر لگا لے تو ہم بھی کہتے ہیں یار روز آ جاتا ہے، چلو کچھ نہ کچھ دے چلیے لو. تو جو بندہ دن رات اللہ کے در پہ پڑا رہے اور اس کے گھر میں سوالی بن کے پڑا رہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پہ بڑا رحم آتا ہے، بہت رحم آتا ہے اس پہ. اس لیے اعتکاف کی جو اصل جو اس کا فائدہ ہے اور اس کی حقیقت یہی ہے کہ بندہ چند دنوں کے لیے دنیا اور دنیا کے تمام تر معاملات سے کٹ کے علیحدہ ہو کے صرف اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائے. یعنی اس کی عبادت عام دنوں میں بھی ہوتی ہے اور اس کی عبادت اعتکاف کے دنوں میں بھی ہو، لیکن اللہ رب العزت نے یہ جو نظام دیا ہے اعتکاف کا، اس کا مطلب یہ ہے عام دنوں کی عبادت بھی ہے لیکن اس کی عبادت میں مزید نکھار آئے، اس کو اپنی عبادت سے لذت حاصل ہو، چاشنی حاصل ہو، اس کا موقع دیا ہے اس بندے کو. اللہ تعالیٰ سے محبت یہ عام دنوں میں بھی ہوتی ہے لیکن ان دنوں میں محبت ذرا زیادہ جوش میں آئے، زیادہ اجاگر ہو اس کے دل میں، یہ اصل اعتکاف کا مطلب ہے. اور پھر آخری بات میں عرض کروں لیلۃ القدر کتنی فضیلت ہے جی اس کی، کس قدر فضیلت ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر ہے جی تو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت ہے ایک رات کی. تو احادیث کا مضمون جو آتا ہے وہ یہ ہے کہ آخری 10 دنوں میں ہے رمضان کی، اور پھر اس کو بھی مزید علماء نے کچھ تحقیق کر کے آسان کر دیا کہ طاق راتوں میں اسے تلاش کیا جاتا ہے. یہ تو عام لوگوں کے لیے نا کہ آپ طاق راتوں میں عبادت کریں، پھر آخری 10 راتوں میں تو خاص طور پہ کریں. جو اعتکاف میں بیٹھا ہے اسے اور کچھ حاصل ہو نہ ہو، کم از کم اسے لیلۃ القدر تو حاصل ہو ہی جائے گی نا جی. تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے، میں نے جیسے شروع میں عرض کیا کہ جب بھی کوئی نیکی کا کام آپ کو میسر آتا ہے، کوئی عبادت کرنے کا موقع ملتا ہے تو اسے پینڈنگ نہ کریں. یہ نہ کہیں کہ ٹھیک ہے یار پھر کر لیں گے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. پتہ نہیں ہم نے جو ایک امید لگا کے رکھی ہے وہ وقت دوبارہ پتہ نہیں زندگی میں آتا ہے نہیں آتا. ابھی نیکی کرنے کا موقع ملا ہے تو ابھی کر لیں اور اس میں اپنا حصہ شامل کر لیں. تو اس لیے کوشش کریں، خود بھی کریں، اپنی جو بچیاں خواتین ہیں ان کو بھی ترغیب دیں. یہ بہت فضیلت کا کام ہے. تو جو باتیں ہم نے سنی ہیں سمجھی، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.